وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کر کے پھر یوں ہی چھوڑ نہیں دیا۔ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ایک مبارک قافلہ بھیجا، اور اس قافلے کے سب سے آخری رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجتے رہے۔ دنیا دو جماعتوں میں ہو گئی، ایک اللہ کو ماننے والے اور ایک اللہ کا انکار کرنے والا۔ ماننے والے اور انکار کرنے والے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخر میں اللہ نے مبعوث فرمایا۔ قیامت تک اب کوئی دوسرا نیا نبی نہیں آئیں گے، ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق وہ عمل کرائیں گے اور عمل کریں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی پیدا کیا، جہنم کو بھی پیدا کیا، اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات دیے جن پر عمل کر کے انسان جنت میں جائے گا، اور عمل نہیں کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ انسان کو مکلف بنایا گیا کچھ چیزوں کا۔ زندگی گزارنے کے طریقے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، لوگوں کو سکھلائے، اور آپ علیہ السلام نے اس کی تعلیم دی۔ جنت میں کون جائیں گے؟ جنت میں ایمان والا جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر جو داخل ہوں گے وہ ایمان والا۔ مشرک پر جنت حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرک کے بارے میں، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بڑی بھاری چیز ہے۔ اب ایمان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے کتنے چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ حضرات علماء کرام نے اپنے کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین سے نقل فرمایا ہے۔ لیکن بچوں کے لیے جو شروعاتی طور پر یاد کرائی جاتی ہے، تعلیم الاسلام مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایمان مفصل پر ایمان لانا ضروری ہے، جن میں 7 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، نمبر 2 اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے جتنے کتابیں بھیجی ان کتابوں پر ایمان لانا، اور نمبر 4 اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے ان تمام رسولوں پر ایمان لانا، اور نمبر 5 تقدیر پر ایمان لانا، اور نمبر 6 قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور نمبر 7 والبعث بعد الموت پر ایمان لانا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر۔ کوئی آدمی اللہ کو ایک مانتا ہے، رسول اللہ کو آخری نبی مانتا ہے، قرآن کو اللہ کا کتاب مانتا ہے، لیکن وہ قیامت کا دن کا انکار کرنے والا ہے، تو آدمی ایمان والا نہیں، اسے کافر کہیں گے۔ اگر کوئی آدمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء علیہم السلام تشریف لائے ان میں سے کسی ایک کا انکار کرتا ہے تو وہ آدمی کافر۔ کوئی آدمی رسول اللہ کو نبی مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء آئے انہیں بھی نبی مانتا ہے،
لیکن آپ علیہ السلام کو آخری نبی اگر نہیں مانتا تو آدمی بھی کافر ہے۔ اس لیے ان موٹی موٹی باتوں کو ہمیں یاد رکھنی چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے، یاد کرتے رہنا چاہیے۔ تو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس میں تفصیل کے ساتھ اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے کہ ان چیزوں پر جس کا ایمان مفصل میں تذکرہ کیا گیا ہے، ایمان لانا ضروری ہے۔ اور ایمان کہتے ہیں دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنے کو۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایمان پر قائم اور دائم رکھے اور خاتمہ بالخیر مقدر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین۔